عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں دوستوں، عزیز قوم ملت، برادران قوم، کر شکر خدا کا ہر لمحے اور ہر وقت پر. کر شکر خدا کا ہر وقت اور ہر لمحے پر کہ خدا تجھ سے راضی ہو جائے اور دنیا سے اس طرح جائے کہ دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. عزیز برادران قوم ملت، رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ، بابرکت والا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اندر ہی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے رمضان المبارک کی، اور ایک دعا کو پڑھتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب کا مہینہ، شعبان کی تیاری، شعبان کا مہینہ، رمضان کی تیاری.
کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی تیاری اور پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے اور نمازوں کو طویل کر لیتے تھے، اس لیے کہ رمضان کی تیاری میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اور فضیلت بھی یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور کہتے تھے شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان اس طرح چلا کہ پلک جھپکنے کا بھی وقت نہ لیا، لیکن رمضان اس طرح آ رہا ہے، نہ دن کا پتہ چلا نہ وقت کا پتہ چلا۔ یقیناً وہ حدیث ہمیں یاد آ رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ وقت گھنٹے منٹوں کی طرح گزریں گے اور دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا اور منٹ سیکنڈوں کی طرح گزرے گے، اور ہفتے مہینوں کی طرح، یعنی مہینے ہفتے کی طرح گزر جائیں گے اور سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ حقیقت، یہ بات اظہر من الشمس ہے، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابھی سے ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے اندر یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور ہمارا یہ معمول ہے پیر جمعرات کو دور کی بات ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گامزن ہونا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو ایک روزہ چھوڑے گا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ 60 روزے نہیں ہو رہا ہے تو غلام کو پہلے آزاد، غلام کا سلسلہ تو نہیں ہے اس زمانے میں، 60 روزے رکھو، نہیں ہو رہا ہے کسی غریب کو، مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلاؤ۔ یا اس کا فدیہ دو۔ لوگ رمضان کو سمجھ لیے ہیں کہ چاند رات سے لے کر چاند دکھنے تک رمضان المبارک کے اندر صرف کمانا ہی کمانا ہے، اور رمضان کے ابھی سے پلاننگ شروع ہو جاتی ہے اور رجب ختم بھی نہیں ہوتا، شعبان آ جاتا ہے، لوگ ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب یہ کیا کرنا ہے، اب وہ کیا کرنا ہے، اب یہ تیاری کیسے کرنا ہے، وہ تیاری کیسے کرنا ہے، اور کس جگہ ہمیں دکان لگانا ہے، اور 10 دن کی تراویح کیسے پڑھنا ہے، 3 دن کی تراویح کیسے پڑھنا ہے، 6 دن کی تراویح کیسے پڑھنا ہے۔ انسان اسی چیزوں کے اندر ختم ہوتے جا رہا ہے۔ 11 مہینے اللہ کے لیے، 11 مہینے دنیا کے لیے، 1 مہینہ اللہ کے لیے دو۔ 11 مہینے تجارت کرتے ہو، 11 مہینے بزنس کرتے ہو، 11 مہینے اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہو، 1 مہینہ اللہ کے لیے فارغ نہیں کر سکتے؟ کیا ابھی سے اس کی پریکٹس نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایام میں کبھی ایسا وقت بھی گزرتا تھا افطار کے لیے کھجور بھی نہ ہوتا تھا، پانی پی لیتے تھے، کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اسے چوس کر اپنی زندگی گزار لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی یہ بتاتے ہیں کہ سادگی سادگی سادگی، اور یہ خاص چیز ہمارے اندر سب سے بری لت لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کوسوں دور ہیں۔
ان کے اخلاق سے دور ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہیں۔ صرف شب برات آتی ہے تو دوڑ آ جاتی ہے مسجد کو، شب قدر آتی ہے تو مسجدوں کو آباد کر لیا جاتا ہے، شب معراج آ جاتی ہے مسجدوں کو آباد کر لیا جاتا ہے، اور دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی دن تمام ہوتا ہے، وقت کو پتہ نہیں چلتا وقت کب آ رہا ہے، وقت کا کام گزرنا ہے، گزرتے جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہی ہماری زندگی چل رہی ہے۔ کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، کوئی بچپن میں جا رہا ہے، کوئی اور عمر میں جا رہا ہے، کوئی یہ تیار نہیں ہے، کوئی اس بات پر متفقہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہمیں اب سماج کے اندر، ہمارے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہر نوجوان کو پوچھو، ہر شخص کو پوچھو تو کیا کرے گا، وہ کہے گا میں بڑا ہی بزنس مین بنوں گا۔ تو کیا کرے گا، میں بڑا بنوں گا۔ کسی کی زبانوں سے یہ تک نہیں نکلتا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، میں مساجد کی خدمت کروں گا، میں مدارس کی خدمت کروں گا، میں خانقاہوں کی خدمت کروں گا، میں اور چیزوں کی خدمت کروں گا۔ یہ کسی کی زبانوں سے نکلتا ہی نہیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ اس بات کو میں آپ حضرات کے سامنے مجھے کہنا پڑتا ہے، مدارس کی آج کل اہمیت ہی ختم ہوتے جا رہی ہے۔ مدارس کی اہمیت آج بالکل ختم ہوتے جا رہی ہے۔ بتائیے کیسے ختم ہو رہی ہے؟ اسکول کے اندر ایڈمیشن ہو رہا ہے، کوئی 25,000 روپے مل رہا ہے، مارچ کے بعد تو ایگزام کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی، اپریل کے اندر اپریل میں چھٹیاں ہو جائیں گی 2 مہینے 3 مہینے کے لیے۔ ماں باپ یہ 2 مہینے میں سوچتے ہیں کہ میرے بچے کی ایڈمیشن فیس میں کیسے تیار کروں، میرے 25,000 روپے، کسی کا 30,000 روپے، کسی کا 50,000 روپے، کسی کا 1,00,000 روپے، کسی کا 1.5 لاکھ روپے، کسی کا 2 لاکھ روپے، زائدتان ایک سے زائد بڑھتا چلے جاتا ہے۔ لفظ لگاتے گئے، زیرو بڑھاتے گئے، بڑھاتے 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 تعداد بڑھتے جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جس اسکول کے اندر دینی تعلیم نہ ہو، جس اسکول کے اندر قرآن کی تعلیم نہ ہو، جس اسکول کے اندر قرآن کی اہمیت کو نہ بتایا جاتا ہو، جس اسکول کے اندر یوگا سکھایا جاتا ہو، جس اسکول کے اندر عیسائیت اور پادری کیسے بننا سکھایا جاتا ہو، بتائیے ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آج مدارس صرف نام کے ہو گئے۔ آج مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ آج قرآن پڑھنے والے بچے کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک کانوینٹ میں پڑھنے والا، ایک کانوینٹ میں پڑھنے والی بچی، اس کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک معمولی سی ڈگری لے کر آ جاتے ہیں، خاندان والے سر پہ بٹھا کے گنگنانے لگ جاتے ہیں۔ خاندان والے سمجھتے ہیں میرا بچہ پاس ہو گیا، میرا بچہ MBBS ہو گیا، میرا بچہ فلاں ہو گیا، میرا بچہ انجینئر ہو گیا۔ کیا ہوا مدارس کا؟ کیا ہوا خانقاہوں کا؟ کیا ہوا دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا؟ کیا ہوا حسین احمد مدنی کی تاریخ کا؟ کیا ہوا شیخ الہند کی تاریخ کا؟ کیا ہوا وہ مالٹا کی جیل کا؟ کیا ہوا وہ اکابرین کے قربانیوں کا جنہوں نے انگریزوں کے سامنے کہا تھا کہ ہم اپنی گردن کرا سکتے ہیں لیکن تیرے سامنے جھک نہیں سکتے؟ وہ کہاں گئی شجاعت؟ وہ کہاں گئی بہادری؟ حضرت ٹیپو کی بہادری کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ بہادری؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ بہادری؟ حضرت عمر بن خطاب کی بہادری کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ بہادری جو حضرت علی کی زندگی کے اندر تھی؟ آج مدارس صرف نام کے ہو گئے ہیں۔ آج مدارس کو خدمت کرنے کے لیے آج ہمارے جیبوں سے 1 روپیہ نہیں نکلتا، مسجد پر دینے کے لیے 10 روپے ہمارے جیب سے نہیں نکلتے۔ آج بڑے بڑے مالوں میں جانے کے لیے، بڑے بڑے حکم پارلروں میں جانے کے لیے، بڑے بڑے ڈانس کی جگہوں پہ جانے کے لیے ہمارے پاس کروڑوں پیسے ہیں۔ آج ہمارے پاس بکھرے ہوئے پیسے ہیں۔ آج کل کی شادیاں تھو ہے ایسی شادیوں پر، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے عذاب
کے اندر پیسے اڑانے والوں، پڑوسی ملک کو دیکھ کر آج ہمارے انڈیا والے بھی شادیوں کے اندر پیسے اڑا رہے ہیں۔ کس طرح کے پیسے؟ منہ مانگے پیسے اڑا رہے ہیں، اور کس طرح کی نوعیت ساری دنیا کو بتاتے ہیں۔ میری ماں کیسی ہے، میرا باپ کیسا ہے، میری بہن کیسے دکھتی ہے، میرے بہن کا لباس کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، توف آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو شادیوں میں پیسہ اڑاتے ہیں۔ غریب کا منہ مارنے والوں، غریب کی بچیوں کا منہ مارنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر آہ لگ گئی کل قیامت میں وہ بچیاں تمہارا دامن پکڑ لیے، کس کو منہ دکھاؤ گے؟ شادی عاجزی سے بھی ہو سکتی ہے، سکون سے بھی ہو سکتی ہے، اپنی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بغیر دکھائے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک نیا رواج شروع ہو گیا۔ میں مدارس کے عنوان کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے عنوان پر ضرور آؤں گا۔ میں آج کے عنوان کو لا رہا ہوں۔ نیا پیکج آ گیا۔ پہلے عمرے کو جاتے تھے، اللہ ہم یہ دعا کر کے مسجدوں کے اندر بھیجتے تھے، یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما۔ خدا کے گھر کو جب یہ دیکھے، یا اللہ یہ دعا مانگے، اس میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ مدینے کی زیارت نصیب فرما، نبی کا روزے کی زیارت نصیب فرما، حضرت اسود کی زیارت نصیب فرما، مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرما، صفا مروا کو دیکھنے کا اللہ توفیق عطا فرما، اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، وہ مکے کے شہر، وہ مکے کی گلیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جہاں گرے تھے، وہ بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مدینے کے اندر وہ صحابہ کی قبریں، وہ مدینے کے اندر وہ نورانیت والا منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں لے کر بھیجتے ہیں، یہ تمام امت مسلمہ کو ہر کوئی دعا کرتا ہے، اور جو بھی عمرے کو جاتا ہے، معمولی سی معمولی آدمی کیوں نہ ہو، کم از کم شال کو ہار بنا کر بھیجتے ہیں۔ اسی لیے نبی کے دربار پر جا رہا ہے تو دولہا بن کر جا، نبی کے دربار پر تو جا رہی ہے دلہن بن کر جا۔ تو یہ تھا، اللہ معاف فرمائے۔ آج نئے نئے پیکج نکالنے والوں، اگر میری آواز تم پر جا رہی ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، خدا کے حکم سے ڈرتے ہیں۔ آج کسی سے چاپلوسی کر کر کے آج یہ نوبت آ گئی ہے، علماء ایک دوسرے کی چاپلوسی کر کر کے یہ نوبت آ گئی ہے۔ حق بولنے والوں کو بھی اجازت نہیں حق بولنے کی۔ نکاح کا پیکج کرتے ہیں بھوشن ٹریولز نے، عمرے کو گئے تو نکاح کا پیکج ہے، ہم جا کے شادی کر لے، اب عمرہ نہیں ہو رہا، دیکھو خالی سوچ کر دیکھو، عمرے کو جانا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کا پیکج، نئی نئی چیزیں، جس شادی کو سادگی کے اندر لانا چاہ رہے ہیں، نکو جی کر کو، اب یہ فضول خرچ نہیں تو کیا ہے؟ نہیں، عمرے کو جانا اچھا ہے، جائیے، بڑی بات، سب سے بڑی دولت ہے۔ آج کوئی عمرے کو عمرے کے جیسا کر رہا ہے، شاپنگ پلازا بنا چکے ہیں، ڈی مارٹ ہو گیا ہے، کیا ہو رہا ہے آج؟ خدا کے گھر کی اہمیت گھٹا رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے گھروں کے پاس جا کر بازار کرنا، تصاویریں پکڑنا، فلاں کام کرنا، نئے چیز شروع ہو گئے۔ اب عمرے کے پیکج کے ساتھ نکاح کا بھی پیکج آ گیا، اتنے روپے دے دیجئے، ہم وہاں نکاح کا انتظام کر دیں گے، بلکہ سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے، عورت کو کوئی برقع نہیں ہے، وہ ساری دنیا دیکھے گی، آپ مسجد نبوی کے صحن میں بٹھائیں گے، کوئی آ کر نکاح پڑھائے گا، چند لوگ ہی ہوں گے، پڑھانے والا قاضی بھی تمہاری بیوی کو دیکھے گا، تمہاری ماں کو دیکھے گا، جو بے حیائی کے ساتھ بیٹھے گی۔ اور پہلے دلہن خانوں میں ہوتا تھا، شادی خانوں میں ہوتا تھا، اب مدینے کے سامنے بیٹھے وہ کام کر رہے ہیں، کیا کرو سنت کے مطابق۔ نکاح میں سب کو سنت یاد آتی ہے، نکاح ہی میں سب کو سنت یاد آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو سنت یاد نہیں۔ نماز کی سنتیں کتنی پوچھو، فجر میں کتنی سنتیں پوچھو، سحر میں کتنی سنتیں پوچھو، عصر میں کتنی سنتیں پوچھو۔ حقیقی معنی میں سچ کہہ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ، آج کل جو لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، یہ 15 دن کا جا رہے ہیں، 14 دن کا جا رہے ہیں، یہاں 7 دن، وہاں 7 دن، آنے جانے کے 2 دن، 15 دن کا جو جا رہے ہیں،
اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا مذاق مت اڑائیے، اللہ کے گھر کا مذاق مت اڑائیے۔ اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے بھائی، کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے۔ نبی کا روزہ نبی کا روزہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں، حضرات امہات المؤمنین ماؤں کی سردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہی ہیں۔ اس کے بجائے نکاح کرتا کہ ذرا سوچئے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ آج سب سے بڑی مہلک بیماری آج کا فون ہے۔ بہت سال پہلے، برسوں پہلے ایک لفظ انگریزوں نے استعمال کیا تھا، ٹرمینیٹر، جس کے اوپر ایک سینما بھی تیار ہوا تھا، آپ لوگ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو ایسے بنا دیا جائے جیسے ایک مشین ہے، جیسے مشین کو کوئی احساس نہیں ہوتا، جیسے مشین کو کوئی بھی بدل احساس نہیں ہوتا۔ آج نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ احادیث سنا رہے ہیں، بخاری کی احادیث سنا رہے ہیں، ترمذی کی احادیث سنا رہے ہیں، ابن ماجہ کی، ابن داؤد کی احادیث سنا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا دل مومی نہیں ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے۔ کیوں؟ اگر ایک دن جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن اگر کسی کے پاس سے فون لے لیا جائے تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں وہ پاگل خانے بھی جا سکتا ہے، اسے ٹائیفائڈ بخار بھی آ سکتا ہے، خالی ایک دن فون لینے سے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، آج سائنسدانوں نے مسلمانوں کو ایمان ختم کرنے کے لیے اتنا جکڑ لیا ہے، اتنا جکڑ لیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اکابرین کی باتیں کہہ رہا ہوں، اتنا فونوں سے لگا ہو گیا ہے جتنا قرآن اور حدیث اور نبی کی زندگی سے تعلق نہ ان کی زندگی سے تعلق ہے، نہ ان کی قربانیوں سے تعلق ہے، کچھ تعلق نہیں ہے ہمارا۔ مدارس میں پڑھنے والے ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ 3666 آیتیں اللہ اس کے دل میں محفوظ کرتے ہیں، وہ دن رات اور جی لگا کر محنت پڑھ کے قرآن کو حفظ کرتا ہے۔ حفظ کرنے کے بعد جب مدرسے سے اسے دستار باندھ کر، پگڑی باندھ کر ایک علاقے میں بھیجتے ہیں، جب وہ عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، بننے کے بعد ایک اپنے علاقے میں آتا ہے تو کیا علاقے والے اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ جو بچہ ایک رہبر اور رہنما کی طرح آتا ہے، سب سے بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آج جمعہ کے بیان، سب سے بڑی جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا ادب کریں۔ آپ ہی ادب نہیں کریں گے تو اور کون ادب کرے گا تمہارے بچے کو؟ ہے ماں باپ ہی ہیں ہم، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، ماں باپ ہی ہیں ہم۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، آپ ناراض تو اللہ کے نبی ناراض، اللہ کے نبی ناراض تو اللہ ناراض۔ ہم کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے، لیکن بات کہنے کی کیا ہے، حافظ قرآن بنا رہے ہو تو آپ کی بیٹے کا ادب آپ پر ضروری ہے، اور اس کی ہر بات کو ماننا بھی چاہیے، اس لیے وہ عالم مفتی بن کر آئے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں بھئی ہمارے خاندان میں ہمارا داماد عالم حافظ آ جائے، ہمارے اچھا ہے، آنے کے بعد ایک بار ہمیں شکر کرتے، ایک مہینہ بھی نہیں بولتے، ایک بار ہمیں علماء حفاظ کی قدر اتنی ہی ہو گئی ہے۔ رمضان المبارک آیا، تراویح دنوں جو حافظ صاحب کو، امام صاحب کو بولو حافظ صاحب ہے تو دنوں اس قدر۔ شعبان آیا، فاتحہ پڑھنے کے لیے حافظ صاحب کہاں ہیں بلاؤ۔ شب قدر آیا، حافظ صاحب کہاں ہیں بلاؤ۔ میلاد آیا، حافظ صاحب کہاں ہیں بلاؤ۔ سال میں
10 ٹائم 5 ٹائم یاد کر لیے تو غنیمت. کیوں ایسی قدر نہیں ہمارے پاس؟ ایک معمولی سا انجینئر آ گیا تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. معمولی سا ایک آفیسر آ گیا تو اس کے پیروں تلے جھک جاتے ہیں. جو ہمارا سردار ہے، جو نبیوں کا وارث ہے، جو علماء کا نقش قدم پر چلنے والا ہے، جو تمہیں کل قیامت کے دن جنت میں لے کر جائے گا، ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس جھنڈے کے سائے کے نیچے جتنے لوگ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کرے گا. اور ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم طے ہے، اگر یہ حافظ قرآن، اگر یہ عالم دین، اگر یہ مفتی قاضی، اگر یہ کہے گا یا اللہ یہ میرے علاقے والا، یہ میرا بھائی، یہ میرا رشتہ دار ہے، یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، اللہ کہیں گے میں حافظ قرآن کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ فوراً اس سے جنت کے اندر بھیج دیں گے. یہ ویلیو ہے حافظ قرآن کی. آج لوگ کہتے ہیں علماء کو سیاست نہیں آتی. آج علماء کو ارے نالائقوں، ارے علماء کو سیاست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ملی ہے. پوری دنیا سے زیادہ حکومت انہوں نے کی ہے. میں نوجوانوں سے کہہ رہا تھا آج بھی امریکہ کے اندر جو وائٹ ہاؤس ہے، آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا انگریزی میں لکھا ہوا ہے، ان کی باتیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں. آج بھی یہودی لوگ، انگریز لوگ اس لا کو پڑھتے ہیں، آج اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. سیاست علماء کو نہ سکھائیے. علماء کی زندگی تم کیا جانو؟ آج ہمیں دکھ رہا ہے مسجد امام صاحب گاڑی میں آ رہے ہیں، اچھا کپڑا پہن کر آ رہے ہیں، جمعہ میں توپ پہن کر آ رہے ہیں. بچہ پڑھنے والا حافظ قرآن جو مدارس میں پڑھتے ہیں اپنے گھر کی قربانیوں کو دینا پڑتا ہے. آج ایک نوجوان ایک دن مسجد میں بند ہو کے نہیں رہ سکتا. آج ہم جب بچہ پڑھتا ہے اپنے دور کے اندر اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اپنی ہر ایک چیز کو مارنا پڑتا ہے. شادیاں آ جاتی ہیں، دل مچلتا ہے، لیکن قرآن کے خاطر، حدیث کے خاطر، اس امت کے خاطر وہ قربانیاں دینا پڑتا ہے. ان قربانیاں دینے کے بعد جب محلے میں آتے ہیں تو محلے والے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب برابر نہیں ہے، یہ مولوی صاحب برابر نہیں ہے. یاد رکھو علماء کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، قدر کرو، قدر کرو علماء کے، قدر کرو. محلے میں جو بچے 10 پارے حفظ کر رہے ہیں، محلے میں جو بچے 5 پارے حفظ کر رہے ہیں، قدر کرو ان حفاظ کی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کے قریب قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا. انگریز نے کہا تھا وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بات اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے جب سمندر کے اندر قرآن کے نسخے، قرآن جیسی کتاب اتنے زیادہ چلا دیے تھے کہ سمندر کا پانی سیاہ ہو چکا تھا، سمندر کا پانی بالکل کالا ہو چکا تھا. اتنے قرآن کے نسخے چلائے تھے میرے عزیزوں، لیکن انگریز نے کہا ہم نے آج قرآن کو ختم کر دیا. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، ایک حافظ صاحب ایک چھوٹے سے بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ پڑھنا شروع کر. بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، الحمد سے شروع کرتا ہے، من الجنت والناس تک پڑھتا ہے، اور وہ انگریز دیکھتا حیران و شگفتہ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. وہ حافظ صاحب کہتے ہیں تو قرآن تو ان کے نسخے کو مٹا سکتا ہے، لیکن ان کے سینوں میں جو قرآن ہے ان کو کیسے مٹا سکتا ہے. قدر کرو علماء کی، قدر کرو حفاظ کی، قدر کرو معاصرین کی، قدر کرو مسجد کی خدمت کرنے والوں کی، قدر کرو سفیروں کی جو مسجد کے لیے در در بھٹکتے ہیں، اپنی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. کوئی 10 روپے کا سب چندہ دیتا ہے. قدر کرو، قدر کرو. تم تو زکات دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو. اگر امام اور مسجد کے خدمت گزار اور ہمارے نوجوان اگر تمہارے گھروں تک نہ آئے تو تمہارا صدقہ کون قبول کرے گا بتائیے؟ تمہارا ہدیہ کون قبول کرے گا بتائیے؟ تمہارا جنازہ کون
پڑھے پڑھائے گا بتائیے؟ آج کل انفلوئنسر زیادہ ہو گئے، آج کل لوگ علماء کی بات نہیں مان رہے ہیں، آج کل کسی مجلس کے اندر کسی کو جڑانا ہے کسی انفلوئنسر کو بلا لیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ انفلوئنسروں کا ہی میں احسان مند ہوں، ایسا سمجھتا ہوں۔ بیچارے جو عوام کے اوپر محنت پڑ رہے ہیں وہ عوام انہی کو سمجھ رہی ہے، علماء کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ بھیک منگے ہو گئے، بھیک منگے۔ سچ کہہ رہا ہوں میں ٹال مٹول کی بات نہیں کرتا۔ آج کا میرا عنوان ہی ہے رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے علماء کی اپنے اس کی قدر کیا کرو، مذاق مت اڑاؤ علماء کا، مذاق مت اڑاؤ علماء کا۔ مسجد کے مصلیوں سے بھی کہتا ہوں مذاق مت اڑاؤ، اللہ نے ہمیں اس گھر کے لیے قبول کیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر کو آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معمولی سے چپراسی جو بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، آج ایک امام کی آج کل مصلی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آج دھوکہ دینے والے کی عزت ہمارے پاس ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ آج ایک مدرسے میں پڑھنے والے کی حیثیت ہمارے پاس نہیں، ایک بچہ جو 10 پارے حفظ کرتا ہے، ابھی ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو مدرسے کے آئے ہوئے ہیں، اب آئیں گے چھٹیوں میں، اب دیکھیں گے رمضان میں بچے آئیں گے، ہے کوئی ان کی عزت کرنے والا، ادب و احترام کرنے والا؟ چلو رمضان تک عزت کر لیتے ہیں، چاند دکھنے کے بعد حافظ صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ حافظ صاحب کا مطلب، علماء کا مطلب لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہماری زندگی کچھ نہیں ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، محلے کے اندر حفاظ کو بڑھاؤ، علماء کو بڑھاؤ، محلے کے اندر ارادہ کرو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، ارادہ کرو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، ارادہ کرو اپنے بچوں کو، دنیا کیا ہے، کوئی 30,000 کمائے گا، کوئی 40,000 کمائے گا، کوئی 1,00,000 کمائے گا، دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی، مرنے کے بعد یہی حافظ قرآن آپ کو پل صراط پر سے گزارے گا، یہی حافظ قرآن تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، یہی حافظ قرآن تمہارا شفاعت کا سبب بنے گا، یہی حافظ قرآن تمہاری خیر کا اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ سب خدا کے فضل ہی سے جاتے ہیں میرے عزیزو۔ ایک گھر میں ایک حافظ قرآن تو ہونا چاہیے، ایک گھر میں ایک حافظ قرآن تو ہونا چاہیے، خاندانوں میں ایک حافظ قرآن تو ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، نیت کرو، انجینئر تو بہت سارے دنیا کے اندر ہیں، حفاظ کی گنتی کم ہوتے آ رہی ہے۔ بناؤ اپنے بچوں کا حافظ قرآن۔ یہ مت سمجھو، بعض لوگ ہم سے ہی کہتے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، لمبی چوڑی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب آئے، یہ میرا تجربہ بتا رہا ہوں، جمعہ کے اندر ایک صاحب آئے، ہم سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب خیریت تو ہے، آپ کیا تجارت کرتے ہیں؟ وہ بڑا ہائی فائی آدمی تھا، کتنا کما لیتے ہیں مہینے میں؟ آپ تو حافظ قرآن عالم دین، کتنا کما لیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ 15,000 روپے۔ میں نے کہا کہ زیادہ کمائیے تو 20,000 روپے کما لیتے ہیں۔ 20,000 روپے میں تمہارا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر 20,000 روپے کی صورت ہم دیکھتے تو ہم حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ہم حافظ قرآن اس لیے بنے ہیں تاکہ اللہ میرا راضی ہو جائے، میرے ماں باپ کو وہ سورج سے زیادہ روشن اور دنیا سے زیادہ روشن وہ تاج میرے ماں باپ کے سر پہ دیکھوں، میں اس کے لیے حافظ قرآن بنا۔ کس کو تصور تھا ایک پولیس والے کا بیٹا حافظ بن کر آج اس مسجد میں بیٹھے تھا؟ کس کو تصور تھا کہ ایک پولیس والے کا بیٹا آگے چل کر ایک مفتی بنے گا؟ نہیں، نہ محلے والوں کو تصور تھا، نہ خود ہمیں تصور تھا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے باپ کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو میرے عزیزو۔
اپنی باپ کی دعا لو. باپ ظاہراً غصے میں دکھتا ہے لیکن باپ کا غصہ ہی محبت ہے ہمارے. ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کے لیے. اور آخر بات یہ ہے 25 کو کرسمس آ رہی ہے. نوجوان ہمارے پورے شیواجی نگر میں ہوتی. کرسمس ہماری عید نہیں ہے. دیپاولی آتی ہے ہندوؤں کا نیا سال. کرسمس آتی ہے عیسائیوں کا نیا سال. دسمبر کی تاریخ آتی ہے یہودیوں کا نیا سال. انگریزوں کا محرم آتی ہے مسلمانوں کا. ہمارا نیا سال کون سا ہے بھائی؟ کون سا ہے؟ محرم الحرام ہمارا نیا سال. ہمارا نیا سال ڈھول باجے سے شروع نہیں ہوتا. ہمارا نیا سال گانے بجانے سے شروع نہیں ہوتا. ہمارا نیا سال قربانیوں سے شروع ہوتا ہے. ہمارا نیا سال قربانیوں سے شروع ہوتا ہے. ہمارا نیا سال حضرت آدم سے لے کر امام حسین تک گزرتا ہے. ہمارا نیا سال وہ ہے دسمبر کے اندر. یہ سمجھ لیں کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں کیک کاٹوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں کمرشل جاؤں گا, غیروں کے ساتھ انجوائے کروں گا. یاد رکھیے من تشبہ بقوم فہو منہم. کان کھول کر سنیں. میں نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں, سب سے کہہ رہا ہوں, کان کھول کر سن لیجئے. جو جس قوم کی کاپی کرے گا, جو جس قوم کا اتباع کرے گا, جو جس قوم کو زیادہ پسند کرے گا, کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیک کاٹ رہے ہو دسمبر کی آخری تاریخ میں, رات میں پٹاخے پھوڑ رہے ہو, اللہ کے لیے محلے میں ان بوڑھے لوگوں کو تکلیف مت دو. نوجوانوں جوانی ہے, تمہیں بھی بڑھاپا ضرور آئے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. یاد رکھیے کسی کو تکلیف مت دیجیے. نیا سال ہمارا محرم میں آتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں, دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم کیوں انگریزوں کی طریقے پر چل رہے سمجھ میں نہیں آتا. کوئی نیا ڈریس نہیں پہننا ہے, گھروں کے اندر کوئی لائٹنگ ویٹنگ نہیں لگانا ہے. انڈین ضرور ہے, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ہمارا مذہب ہی دیش سے محبت کرنا سکھاتا ہے. پہلے مذہب بعد میں پورا بات. لہذا کریں گے نا انشاءاللہ, کریں گے کیا جی؟ کیک کاٹیں گے کیا؟ انشاءاللہ کریں گے. افسوس ہے بیان کو تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. انشاءاللہ کریں. اسی لیے میری درخواست یہی ہے کہ ان انگریزی چیزوں سے بچیں انشاءاللہ. اب بولو انشاءاللہ, بچیں انشاءاللہ. آج ہمارا نوجوان وہی کر رہا ہے جو دیکھ رہا ہے. آج ہمارا نوجوان وہی کر رہا ہے جو سامنے والا انجوائے کر رہا ہے. تو نوجوان کو بھی سمجھ میں میں بھی انجوائے کرنا. وہ ایک ریل بنا رہا ہے تو نوجوان ہاں میں بھی ایک ریل بنانا. یہ نہیں ہے. اگر فالو ہی کرنا ہے تو نبی کی زندگی کو پڑھو. آج کئی سارے نوجوان بچے جن کو اردو پڑھنا نہیں آتا, کئی سارے اردو پڑھنا نہیں آتا. چلو اردو پڑھنا نہیں آتا, نبی کی زندگی تو یوٹیوب کے ذریعے سن تو سکتے ہیں. یہ سب صرف نوجوان ہمارا پیچھے ہے. ناچنے میں آگے, گانے میں آگے, کھیلنے میں آگے, مسلمانوں کو ستانے میں خود مسلمان آگے, راتوں میں تکلیف دینے میں آگے, پیسے چھنانے میں آگے, ہر چیز کرنے میں آگے. لیکن پیچھے کیا ہے؟ اسلام کو ہر وقت اسلام کو آگے کرنے کے واسطے مسلمان پیچھے. اللہ میری اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. باتیں بہت نکلیں گی کہنے کے لیے, جمعہ کا وقت بھی ہمارے لیے کم پڑے گا. لہٰذا میں تمام محلے کے نوجوانوں سے کہوں گا, ادب سے کہوں گا, درخواست کرتے ہوئے کہوں گا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. 2 مارچ سے رمضان شروع ہو جائے گا. رجب, شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جیسے رجب شروع ہوتا
میں رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتا، اب ہمیں رمضان کی تیاری شروع کرنا ہے، اور تمہارا جلسہ بھی ہے نہیں، کس کا جلسہ ہے؟ محلے کا جلسہ ہے نا، کس کا جلسہ؟ کس کا ہے؟ محلے والوں کا جلسہ ہے، پتا جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں ان کا جلسہ ہے نہیں؟ سب ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ تمہارے بچوں کا جلسہ ہے، خود آپ کو ساتھ دینا ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ ہم بھرپور ساتھ دیں گے، اپنی مسجد ہے، ہم اپنی مسجد سمجھ کر آ کر خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انگریزی طریقے سے ان میں لگنے سے، ان میں ملوث ہو جانے سے اللہ میرے اور اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر بری نصیب میرے اور اللہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔